السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا جماعة؟ ايش اخباركم؟ كيف علومكم؟ كيف عيدكم؟ كيف صيامكم؟ كيف طاعتكم؟ جی تو دوستو کیسے مزاج آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عید سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عید کا موقع ہے، تو میں نے آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے عید کے موقع پر بولے جانے والے جو سینٹینسز ہیں وہ بنائے ہیں. تو سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک. دل کی گہرائیوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی عید بہت ہی اچھی گزر رہی ہوگی، کیونکہ جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تب تک آپ کے ہاں عید ہو چکی ہوگی. کیونکہ رمضان کریم میں اس مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سب لوگوں کی عید اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ جیسا کہ عرب کے حالات ہیں، اب سب لوگ تو واقف ہیں کہ عرب میں کیسا ماحول ہے آج کل. اور اس کے علاوہ جو لوگ اپنے ملک میں نہیں ہیں، اپنے بچوں سے دور ہیں، تو ان کے عید کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے گزرتی ہے. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور خوشی کا موقع اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کے ساتھ گزارنے کی جو ہے توفیق دے. آمین یا رب العالمین. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا جملہ ہے تمہیں عید مبارک اور تم ہمیشہ خیریت سے رہو. جیسا کہ عید کے موقع پر ہم کہتے ہیں عیدک مبارک وکل عام وانتم بخیر وانت بخیر یا وانتم بخیر. یہ اگر زیادہ ہیں تو انتم بولیں گے، اگر واحد ہے ایک ہے تو پھر وہ انتا بولیں گے. ٹھیک ہے، عیدک مبارک، تمہیں عید مبارک ہو. ٹھیک ہے، اور وکل عام وانت بخیر یہ ہر جگہ پر لکھا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں، یہ چھوٹا سا سینٹینس لکھا ہوتا ہے کل عام وانتم بخیر. اس کا میننگ ہے ہر سنہ ہر مرتبہ آپ خیریت سے رہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک سیلیبریشن ہے عرب کی. تو اس کو انگلش میں بولیں گے ہیپی عید اینڈ مے یو بی ویل ایوری ایئر. ٹھیک ہے نا، کل عام کا مطلب ایوری ایئر، یا کل سنہ بھی بولتے ہیں کسی جگہ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دوسرا جملہ ہے عید پر تمہارا کیا پلان ہے. تو عربی میں بولیں گے وش خطتک فی العید. وش خطتک فی العید یعنی کہ عید کا تمہارا کیا پلان ہے. خطت بولتے ہیں پلاننگ کو. ٹھیک ہے نا، تو ناوی بھی کہتے ہیں اس بات کو، تمہارا کیا پلان ہے. تو اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں انام فی الغرفہ. انام فی الغرفہ یعنی کہ ہم کمرے میں صرف سوئیں گے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے ہر عید پر. اس کے بعد یہ بھی کہہ سکتے ہیں مو مشکلہ نتلا فی اللیل یعنی کہ ہم رات میں نکلیں گے. اور نتلا یعنی کہ ہم نکلیں گے، باہر جائیں گے، فی اللیل رات میں. یہ اب میں ساتھ ساتھ چھوٹا چھوٹا جو ہے نا ہیڈ لائن دے رہا ہوں تاکہ یہ الفاظ بھی آپ بول سکتے ہیں. تیسرا جملہ ہے چلو باہر چلتے ہیں اور عید سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اس کو عربی میں بولیں گے خلینا نطلع نحتفل بالعید. نحتفل یعنی کہ یہ ایک محفل سے نکلا ہے، سیلیبریشن محفل سے نکلا ہے. نحتفل یعنی کہ ہم محفل مناتے ہیں، بالعید یعنی کہ عید کی. ٹھیک ہے، خلینا نطلع یعنی کہ چلو ہم نکلتے ہیں، خلینا نطلع، ونحتفل بالعید یعنی کہ عید کی سیلیبریشن کرتے ہیں. انگلش میں بولیں گے لیٹس گو آؤٹ اینڈ سیلیبریٹ عید. اور اس سے آگے اگر بال کٹوانے ہیں تو ظاہری بات ہے عید کے موقع پر بال کٹوائے جاتے ہیں. تو ہم کہیں گے مجھے اپنے بال کٹوانے ہیں، تو اس کو عربی میں بولیں گے ابغا احلق شعری. ابغا احلق، احلق حلاقہ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے نا، ابغا احلق شعری میں اپنے بال کٹوانا چاہتا ہوں. I want to cut my hair. ٹھیک ہے، اور اس سے اگلا جملہ ہے قریب ترین نائی کہاں ہے. اگر باربر کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم عربک میں بولیں گے وین اقرب حلاق. وین اقرب، اقرب کا مطلب جو قریب ترین ہو، نیئر بائی ہو، نیئرسٹ. نیئرسٹ کو بولتے ہیں اقرب. وین اقرب حلاق یعنی کہ قریب ترین نائی کہاں ہے. ویئر از دا نیئرسٹ باربر. ٹھیک ہے، اور اس سے اگلا جملہ ہے سائڈ سے تھوڑا کم کر دو. یہاں سے تھوڑا کم کر دو، تو اس کو عربی میں بولیں گے کوئی عربی نائی کے پاس. ویسے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، اکثر ہم لوگ اگر پاکستانی ہیں تو پاکستانی کے پاس جاتے ہیں، لیکن اگر کسی عربی کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں تو اس کو آپ بول سکتے ہیں سائڈز سے تھوڑا کم کر دو. ٹھیک ہے، تو عربی میں بولیں گے خفف لی من الجوانب شوئی. جوانب سائڈز کو کہتے ہیں. خفف لی یعنی کہ تھوڑا سا کم کر دو، باریک کر دو. من الجوانب، من الجوانب یعنی کہ سائڈوں سے، سائڈز سے. ٹھیک ہے، شوئی یعنی کہ تھوڑا. تو انگلش میں بولیں گے ٹرم آ لٹل فرام دا سائڈز. اب ظاہری بات ہے کہ عید کا موقع ہوتا ہے کہ ہر شخص خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. اب اگر آپ نے اس کو تعریفی جملہ کہنا ہے تو آپ نے اس کو کہنا ہے ماشاء اللہ آج تم بہت اچھے لگ رہے ہو. تو اس کو عربی میں بولیں گے ماشاء اللہ شکلک حلو اليوم.
حلو یعنی کہ خوبصورتی کو کہا جاتا ہے. ویسے تو میٹھے کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پر ہم خوبصورتی کے لیے جمیل بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, شکلک یعنی کہ تم دکھ رہے ہو, لگ رہے ہو. حلو جمیل اليوم. ٹھیک ہے نا, حلو بھی کہہ سکتے ہیں, جمیل بھی کہہ سکتے ہیں. تو انگلش میں بولیں گے ماشاء اللہ یو لک ویری نائس ٹوڈے, بیوٹیفل. ٹھیک ہے نا, ویسے نائس زیادہ بہتر رہے گا. اچھا, تو اب آگے آپ نے اگر کسی کو دعا دینی ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عید کے موقع پر دعائیں بڑی دی جاتی ہیں عرب میں. ٹھیک ہے, اللہ تمہیں صحت اور عافیت دے, تو اس کو عربی میں بولیں گے اللہ یعطیک الصحہ والعافیہ. صحہ صحت سے نکلا ہے, والعافیہ جو ہے وہ بھی عافیت سے نکلا ہے یعنی کہ طاقت دے. ٹھیک ہے, اللہ یعطیک الصحہ والعافیہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ may اللہ give you health and well being. ٹھیک ہے, اور اس سے آگے ہے اللہ کرے یہ عید بار بار نصیب ہو, تو عربی میں بولیں گے عساک بن عوادہ. عساک بن عوادہ یعنی کہ اللہ کرے ایسا ہر بار ہو. ٹھیک ہے نا, عساک یعنی کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو انگلش میں بولیں گے may you celebrate many more Eids. اب اس کے علاوہ ظاہری بات ہے آپ نے رمضان کریم میں جو عبادتیں کی ہیں اس پر اگر آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ بولیں گے اللہ تمہاری عبادت قبول کرے. تو عربک میں بولیں گے تقبل اللہ طاعتک. طاعتک یعنی کہ تمہاری جو اطاعت ہے, اطاعت یعنی کہ جو عبادہ ہے, عبادتک یہ بھی کہہ سکتے ہیں, طاعتک یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ جو تم نے طاعت کی ہے, جو تم نے عبادت کی ہے. تقبل اللہ قبولیت سے نکلا ہے, مقبول قبول کرے یعنی کہ تقبل. تقبل اللہ طاعتک یا سیامک عبادتک. سیام جو یعنی کہ جو آپ نے روزے رکھے ہیں. ٹھیک ہے, انگلش میں بولیں گے may اللہ ایکسیپٹ یور عبادات. عبادات طاعات یعنی کہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے اگلا ہے اللہ تم پر خوشی ہمیشہ قائم رکھے, اور یہ بھی بڑی پیاری کسی جو ہے نا دعا ہے. اللہ یدیم علیک الفرح. اللہ یدیم علیک الفرح. فرح جو ہے فرحت سے نکلا ہے یعنی کہ خوشی سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر آپ مزید عربک سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک PDF بک تیار کی ہے جس میں یہ تمام چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں جو کہ آپ سیکھ کر اپنی عربک کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. تو اس PDF فائل کو خریدنے کے لیے دیے گئے WhatsApp نمبر پر آپ ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں. اس کی قیمت کیا ہے, کیا پروسیجر ہے, سب آپ معلوم کر کے اس کتاب کو خریدیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کر اس جادوئی کتاب سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے, بہت کچھ ہے اس میں, جو آپ سروسز عرب میں دے رہے ہیں وہ تمام جملے اس میں نے ایڈ کیے ہیں, اور یہ کتاب سب سے ہٹ کر ہے. ٹھیک ہے نا, جتنی کتابیں آپ لوگوں پہلے لے چکے ہیں یہ ان سے میں نے ڈیفرنٹ بنائی ہے, ڈیفرنٹ ڈیزائننگ کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کتاب کو لینے کے لیے جو ہے آپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن عربک سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آن لائن ٹیچنگ بھی کراتے ہیں, تو مزید ڈیٹیلز WhatsApp پر حاصل کر سکتے ہیں. تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تم نے محفل کو روشن کر دیا. ٹھیک ہے نا, جیسے کسی کو تعریفی جملہ بولنا ہے تو ہم بولیں گے نورت المکان. نورت المکان یعنی کہ منور کر دیا تم نے. مکان یعنی کہ اس جگہ کو, اس پلیس کو. جی, تو اس سے آگے کا جملہ ہے آج تم بہت پیارے لگ رہے ہو, تو اس کو عربی میں بولیں گے یا زینک اليوم. یا زینک, زینک یعنی کہ تم بہت اچھے لگ رہے ہو, بہت پیارے لگ رہے ہو. اليوم یعنی کہ آج, یعنی کہ یو لک سو نائس ٹوڈے. ٹھیک ہے, اس سے آگے کا جملہ ہے اللہ تمہیں تمہارے گھر والوں کے لیے سلامت رکھے. تو یہ بھی بڑی ہی پیاری دعا ہے, اگر آپ کسی عربی کو بولیں گے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. تو عربی میں بولیں گے اللہ یخلیک لأہلک. اللہ یخلیک لأہلک یعنی کہ اللہ تمہارے گھر والوں کے لیے تمہیں بہت ہی سلامت رکھے. ٹھیک ہے, تو انگلش میں بولیں گے may اللہ کیپ یو سیف فار یور فیملی. جی, تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, اور آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں, وہاں پر ایسے بہت سے جملے میں نے اپلوڈ کر رکھے ہیں جس سے آپ ایزیلی عربک سیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو PDF بک چاہیے یا آن لائن عربک سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, جو نیچے ہیڈ لائن میں نمبر دیا ہوا ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے عید منائیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں, اور آپ سب کو اگین اینڈ اگین دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. ٹیک کیئر, مع السلامہ.